یزید کے اندر دو قسم کی برائیاں تھیں. کتنی قسم کی برائیاں تھیں؟ دو قسم کی برائیاں یزید کے اندر موجود تھیں. سب سے پہلی قسم کی برائی یہ تھی کہ اعتقادی طور پر یزید خبیث الطبع تھا. اعتقادی طور پر. اب اعتقادی برائی کیا تھی یزید کے اندر؟ کہ قرآن حکیم کے اندر یہ آیا ہے کہ بیعت وقت دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے فرمان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. خدا کے فرمان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. خدا کے فرمان کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا. اور تاریخ کے اندر سب سے پہلا شخص یزید تھا جس یزید نے سب سے پہلے یہ کہا اور یہ سیکھا اور اس کا وہ قائل تھا کہ دو بہنوں کے ساتھ بیعت وقت نکاح ہو سکتا ہے. اب کا فرمان کے نہیں ہو سکتا اور یزید کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے. یہ اس کی اعتقادی خرابی تھی یزید. اور دوسری اعتقادی خرابی کیا تھی کہ رب قدوس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین نے شراب کو حرام کیا. اور ایمان علیہ السلام نہیں کرتا. جس طریقے سے مردار کو حرام کیا, جس طریقے سے خون کو حرام کیا, اسی طریقے سے وحدہ لا شریک ارحم الراحمین وحدہ لا شریک نے مالک الجلال نے شراب کو حرام کیا. اور یزید شرب الخمر, یہ شراب بھی پیتا تھا اور شراب کی عزت کا قائل تھا. شراب پینا جائز ہے, یہ اس کی اعتقادی خرابی تھی. اور عملی طور پہ یزید ایک زناکار بھی تھا, یزید بدکار بھی تھا, یزید نمازوں کے اندر سستی بھی کرتا تھا, یزید کے اندر اعتقادی خرابی بھی تھی اور یزید کے اندر عملی خرابی بھی تھی. اور یہ میں آپ سے وہ بتا دوں, جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے, جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے, جو امیر المومنین ہوتا ہے, جو امیر المسلمین ہوتا ہے, جو خلیفہ وقت ہوتا ہے, وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مفتی بھی ہوتا ہے, وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا قاضی بھی ہوتا ہے, وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا امام بھی ہوتا ہے, وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا قاضی بھی ہے, مفتی بھی ہے, امام بھی ہے. آپ خلیفہ کی موجودگی میں دوسرا آدمی مسلح امامت سے نہیں جا سکتا, وہ امامت نہیں کر سکتا. یہ خلیفہ تھا. اور یہاں پہ مذہب اسلام کا فائدہ سمجھیے کہ امامت کے لیے اگر خلیفہ نہ ہو پھر سلطان آئے گا, سلطان نہ ہو پھر قاضی آئے گا, قاضی نہ ہو پھر مفتی آئے گا, مفتی نہ ہو پھر عالم آئے گا, عالم نہ ہو پھر حافظ آئے گا, حافظ نہ ہو پھر قاری آئے گا, اور قاری بھی اگر نہ ہو تو اس کے بعد پھر عام انسان کو اجازت ہے وہ مسلح امامت ہے. سب سے پہلا امامت کا حق کسا ہے؟ خلیفہ المسلمین کا, امیر المومنین کا سب سے پہلا کہ وہی آ کر کے نماز پڑھے. نماز جنازہ وہی پڑھائے, نماز جمعہ وہی پڑھائے, نماز عید وہی پڑھائے. اپنے آپ سے عرض کر رہا کہ روئے زمین پر اس وقت اگر مستحق کی امامت کوئی شخصیت تھی, امامت پورا کی مستحق کوئی شخصیت تھی تو وہ امام حسین کی شخصیت. اب دیکھیے کہ ایک طرف ایسی شخصیت, ایک طرف ایسی ذات جو امامت پورا کی صحیح مستحق تھی اور جو اس محبت میں بے مثال اور بے نظیر تھے, اور دوسری طرف ایسا شخص تھا جو فاسق بھی تھا, فاجر بھی تھا اور اعتقادی طور سے کمزور بھی تھا, ایسا شخص دوسری طرف تھا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو باتیں تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ فاسق ہو چلے گا, فاجر ہو چلے گا, زانی ہو چلے گا, اور شرابی ہو چلے گا, بدعقیدہ ہو چلے گا, بدمذہب ہو چلے گا. میرے مسلمان بھائی اور توجہ میں نہیں کرا. آج ہمارا مزاج کیا بن گیا کہ آپ کی بات کہنی جائے, سچی بات کہنی جائے, سچی بات کہنی جائے, صحیح بات کہنی جائے تو ہمارے اوپر بات لوگ یہ سب لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ خدا سے کرتے ہیں اور یہ لوگ انتشار کرا دیتے ہیں. بولو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں کہتا ہوں کیا یہ فلسفہ امام حسین کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ امام حسین کو جب یہ فلسفہ معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, زکات بھی دیتا تھا, حج بھی کرتا تھا, یہ سارے کام کو یزید کرتا تھا. اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں,
اور امام حسین نے ہمیں توجہ دیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تذکیہ دیا ہے، امام حسین نے ہمیں کیا بتایا ہے، پڑھایا ہے، سمجھایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ مسلمانوں، تمہیں اگر آپ نے بچوں کی قربانی کرنی پڑے، آپ نے بچوں کی قربانی کرنی پڑے، تو اگر تمہارا 6 مہینے کا بچہ ہو اس کو بھی قربان کر دینا، اگر 70 سال کا بیٹا ہو اس کو بھی قربان کر دینا، اگر تمہارا جوان بیٹا ہو، داماد ہو، اس کو بھی قربان کر دینا، تمہیں اگر پراپرٹی چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، ملک چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، اقتدار چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، عہدہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، لیکن مذہب اسلام سے اگر حملہ ہو جائے اس حملے کو برداشت نہیں کرنا۔ اور کیا حملہ ہوا تھا؟ حملہ یہی ہوا تھا میرے پیاروں، آج اگر ضلع پونچھ کی مرکزی جامع مسجد کی امامت ہے تو اس امامت کا اگر تقدس ہے تو یہ امام حسین کی امامت کے سبب سے، آج اگر حسین سیدین کی امامت کا تقدس ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی امامت کا بدلہ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اگر میدان عمل میں نہ آتے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیتے، یزید کی سلطنت کو مان لیتے، یزید کی بادشاہ کو مان لیتے، تو مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یزید امامت کر سکتا ہے، یزید نماز پڑھا سکتا ہے، یزید امامت کا مستحق ہے، اور یزید یعنی شراب پیتا رہے امامت کرتا رہے، جوا کھیلتا رہے امامت کرتا رہے، بندر میں جاتا رہے امامت کرتا رہے، اور یہ زناکاری کے اندر مبتلا رہے امامت کرتا رہے۔ امام حسین اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو یزید کے جتنے گناہ تھے ہر ایک گناہ پہ مہر نہ چلتی کہ یہ سارے گناہ صحیح ہیں، اگر صحیح نہ ہوتے تو امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ حاضر نہیں۔ تو اب یزید کی ساری بدکاریوں کے اوپر مہر لگ جاتی۔ تو جب یزید بدکار تھا تو آگے آنے والا خلیفہ اس سے 4 گنا اور آگے بڑھتا، اور وہ نماز کا انکار کرتا، تبھی مسلح امامت وغیرہ، وہ روزے بھی توڑ دیتا، سامنے کھاتا، تبھی آ کے تقریر کر کے نماز پڑھا دیتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ارے صبح قیامت تک اگر پارٹی سے مسجدوں کو، ممبر کو، محراب کو بچایا ہے تو امام حسین کی ذات نے بچایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کردار کے ذریعے یہ بتا دیا کہ لوگوں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو اعلانیہ کفر کرے اسی کے خلاف میدان میں اترا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں جو نماز روزے زکات حج کا انکار کرے اس کے خلاف میدان میں اترا جائے، بلکہ جو ان سب چیزوں کا اقرار کرے اس کے باوجود دین کے اندر مداخلت کرے اور دین کی تعلیمات کے ساتھ شکار کرے، اس کے تعلق سے بھی میدان میں آیا جائے گا یا اسے سدھارا جائے گا یا اپنی جان خدا کے حوالے میرے بھائیوں۔ اب تاریخ کے ایک اور جانب اور ایک اور پہلو کی طرف آپ بتا کرنے جانا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے اپنے مطالعے کی روشنی میں بیان کروں گا، یزید اور امام حسین کے 2 کردار ہیں، یزید کی ایک کردار ہے اور امام حسین کی ایک کردار، اور یہ میں آپ کو بتاؤں